السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، گولڈن ٹاک میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پروردگار آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ گولڈن ٹاک آج پھر لایا ہے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ جو آپ کے ذہن و دماغ کو شاد کر دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم زید بن سعنہ سے قرض لیا، جیسے کچھ لوگوں کو تالیف قلب مقصود تھی۔ یہودی عالم نے مقررہ وقت سے پہلے ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کر سختی کے ساتھ اپنے قرضے کا مطالبہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ کچھ نازیبا کلمات اور گستاخی پر بھی اتر آئے۔ موقع واردات پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہودی کی سخت کلامی سن کر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا غصہ آ گیا، اور بھلا غصہ کیوں نہ آتا، ایمان کا تقاضا تھا، اور اپنے محبوب سے اس قدر محبت اور آپ سے اس قدر پیار تھا، غصہ آنا ہی تھا ایک مومن کو، اور وہ بھی ویسے مرد مومن جس کو فاروق کا خطاب سرور کونین علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، اے اللہ کے دشمن، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی گستاخی سے پیش آ رہے ہو۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی پرواہ نہ ہوتی، اگر آپ کے ادب کا تقاضا نہ ہوتا، اگر حضور پرانوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ نہ ہوتا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر و جلال عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز رحمت کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی شیرینی زبان سے ارشاد فرمایا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایسے وقت میں خود جو ہے اس آدمی کو غصہ آ سکتا تھا، مگر قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم و ادب کے پہاڑ، اور جسے قرآن پاک نے انک لعلی خلق عظیم کے خطاب سے مخاطب فرمایا، اور فرمایا آپ علیہ السلام نے، اے عمر، تمہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا، تم مجھے حسن ادائیگی یعنی مجھے اچھائی سے تم تلقین کرتے کہ آپ اچھے سے جلد از جلد ان کا قرضہ ادا کر دیجئے، اور یہودی کو حسن طلب کی تلقین کرتے، انہیں بھی بتاتے کہ وہ اچھے سے اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں رکھے اور اچھے انداز میں اپنا قرضہ طلب کر لے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں فداہ ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا، جاؤ اے عمر، جاؤ اس کا قرضہ ادا کر دو، اور مزید 20 صاع کھجور اسے دے دو۔ اللہ اکبر، مزید 20 صاع کھجور اسے دے دو، کیونکہ تم نے اسے دہشت زدہ کر دیا ہے، تم نے اسے ڈرا دیا ہے، تم نے انہیں خوف زدہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاویں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر کہ آپ کس قدر اخلاق کریمہ کے مالک تھے۔ اس لیے پروردگار عالم نے آپ کے اخلاق کو قرآن قرار دیا ہے۔ ذرا اسلام کی تعلیم کا اندازہ لگائیے کہ حسن معاشرت اور معاشرے کے اندر امن و امان قائم رکھنے کی کس قدر تاکید بتائی ہے، اور کس قدر آپ علیہ السلام نے شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو یا ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے بحال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ سامنے ایک یہودی تھا، اگر ہوتا ایسی کوئی اسلام کے اندر خباثت ہوتی، یا اسلام اگر ظالم دین ہوتا یا ظالم مذہب ہوتا یا کوئی ظالمانہ یا ٹیررزم
की कोई सिफत अगर मौजूद होती तो याद रखिए मेरे भाइयों, उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं, माज़अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद यहूदी समझ करके, गैर मुस्लिम समझ करके उनका सर तन से जुदा कर देते। लेकिन नहीं, इस्लाम की ये तालीम नहीं थी। इस्लाम की तालीम शांति, उन्नति, मरूवत, महब्बत, अखुवत और भाईचारगी की है। यही वजह है कि इस्लाम हमेशा फला फूला है। लिहाजा ऐसी सुनहरे वाक़यात को, सीरत तय्यबा के रोशन बाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी सवाब दारैन हासिल करें, सदक़ा जारिया में शामिल हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।